ہانگ کانگ کے شہری اس ایپ کے ذریعے ویزے کے لیے کیسے اپلائی کریں اور کیا برطانیہ میں موجود ہانگ کانگ کے شہری بھی شہریت کی درخواست دے سکتے ہیں، یہ جانیں گے ماہر قانون سلیمان شاہ سے، جو دنیا فورم کے میزبان اظہر جاوید سے گفتگو کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا نیوز لیگل فورم میں لندن اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں مختلف جو قانونی مسائل ہیں امیگریشن کے حوالے سے اور دوسرے ایشوز پر، ان کے بارے میں مختلف وکلاء کی رائے کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ لا لین سولیسٹر سے سلمان شاہ صاحب موجود ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ایشو پہ جو کہ ہانگ کانگ سے ریلیٹڈ ہے۔ ہانگ کانگ میں رہنے والے جو برطانوی اوورسیز نیشنلز ہیں ان کے لیے ایک پالیسی کا اعلان کیا گیا، اور اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے ان سے کہ یہ معاملہ ہے کیا اور اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے۔ جی سلمان صاحب، آپ اس بارے میں کوئی ہمیں ڈیٹیل بتائیں گے؟ تھینک یو اظہر صاحب۔ اس میں یہ جو پالیسی گورنمنٹ یو کے نے نکالی، یہ 31 جنوری سے سٹارٹ کی ہے۔ بیسیکلی اس پالیسی کا مقصد یہ تھا، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 30 جون 1997 میں سے پہلے جو لوگ ہانگ کانگ میں ریزیڈنٹ تھے اور ان لوگوں کے لیے پالیسی نکالی گئی، کیونکہ 1 جولائی 1997 سے ایک ہسٹری تھی کہ جب انگلینڈ نے مطلب یو کے نے جو ہے پورا ریٹرن کر دیا ہانگ کانگ چائنا کو، تو برٹش نیشنل اوورسیز جو وہاں پہ تھے، برٹش نیشنل اوورسیز بیسکلی وہ ہیں جن کے پاس نیشنلٹیز ہولڈ نہیں کرتے، لیکن اس سے پہلے جتنی بھی برطانیہ کی حکومت نے جہاں جہاں حکومتیں کیں، جو جن کے علاقے تھے، تو ان کے پاس BNO پاسپورٹس تھے۔ لیکن یہ جو پالیسی انہوں نے نکالی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جب چائنا نے یہ امپوزڈ کیا کہ جو اپنا سیکیورٹی لا جو تھا لاسٹ ایئر، اس کے بعد سے ان لوگوں کے لیے تھوڑی سی مشکلات کا سامنا تھا، کیونکہ جو چائنیز ریزیڈنٹ وہاں پہ تھے ان کو اس چیز کو فیس نہیں کرنا تھا، کیونکہ وہ اگر 3 سال سے زیادہ ملک سے باہر رہتے ہیں تو ان کا پرماننٹ ریزیڈنس ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ چائنا کی جو امیگریشن ہے اس کا قانون ہے کہ جن کے پاس وہاں پرماننٹ ریزیڈنس ہے تو وہ 3 سال سے زیادہ باہر نہیں رہ سکتے۔ تو وہاں کے لوگ کافی زیادہ پریشان تھے اس سیکیورٹی لا کی وجہ سے، کیونکہ چائنیز جو جتنے تھے ان کو زیادہ بینیفٹ تھے۔ تو جو BNO پاسپورٹ ہولڈرز تھے ان کے لیے ایک بہت اچھی اسکیم گورنمنٹ نے نکالی کہ جتنے بھی تقریباً 3 ملین سے زیادہ یہ لوگ ہیں جن کو گورنمنٹ یو کے نے جو ہے ان کو لینا ہے۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس BNO پاسپورٹ ہونا لازمی ہے، آپ کا ڈپینڈنٹ، آپ کے چاہے انڈر 18 بچے ہیں، آپ کی فیملی وہاں پہ رہتی ہے تو وہ یہاں پہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان کو یہاں پہ 5 سال جو ہے یہاں گزارنے، اور 5 سال کے بعد ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ انڈیفینٹ لیو کے بعد ان کو برٹش پاسپورٹ یہاں دے دیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی بہت سے روٹس آتے رہے جس میں لوگ یہاں جو بعض لوگ ڈفرینٹ کنٹریز سے تھے جن کے پاس برٹش نیشنل اوورسیز پاسپورٹ ہوا کرتے تھے، وہ یہاں آتے تھے۔ ان میں اور برٹش پاسپورٹ میں فرق یہ تھا کہ وہ یہاں انٹری لے سکتے تھے، 6 منتھ یہاں پہ رہ سکتے تھے، اس کے بعد ان کو آؤٹ کرنا پڑتا تھا وہ جس کنٹری میں تھی۔ لیکن BNO کے روٹ میں انہوں نے اب کیا ہے کہ پہلے آپ 36 منتھ کا آپ کو وہ ویزا دے رہے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے آپ کو 2.5 سال کا ویزا دے کے 5 سال میں یہ آپ کو یہاں پہ سٹیزن شپ، آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ چینج کر دیں گے۔ کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے اس میں؟ اور یہ بھی ہے کہ کافی بڑی تعداد میں پاکستانی، انڈینز، بنگلہ دیشی جو ساؤتھ ایشین لوگ ہیں وہ بھی وہاں پہ ہانگ کانگ میں ہیں، تو کیسے اپلائی کرنے کا؟ بہت ہی ایزی ہے۔ جن کے پاس ای پاسپورٹس ہیں، جن کے پاسپورٹ آلریڈی رینیوڈ ابھی نئے ہوئے ہیں، کیونکہ جتنے بھی برٹش اوورسیز پاسپورٹ یا نارمل برٹش سٹیزن کے پاسپورٹ ہیں وہ ای پاسپورٹ ہیں، انہوں نے 23 فیب سے آج سے 3 دن پہلے سے ایک نئی ایپ انٹروڈیوس کرائی ہے کہ وہ اس میں صرف اپنے ID کو رجسٹرڈ کر دیں، ان کو نہ تو کسی سینٹر پہ جانے کی ضرورت ہے، آٹومیٹکلی ان کا ویزا ان کو آن لائن مل جائے گا اور وہ ٹریول کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے لیے جو آؤٹ سائڈ اگر ہانگ کانگ میں رہتے ہیں اور ہانگ کانگ سے اپلائی کر رہے ہیں، کسی اور کنٹری سے وہ نہیں اپلائی کریں گے ہانگ کانگ سے۔ جو لوگ آلریڈی UK کے اندر ہیں ان کے لیے ہوم آفس کی پالیسی یہ ہے کہ وہ یہاں پہ اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ ان کے لیے بہت ہی سمپل ایک فارم ہے، اپنا پاسپورٹ انہوں نے بھیجنا ہے، پروف آف ریزیڈنس دکھانا ہے، اور ساتھ یہ بتانا ہے کہ ان کے پاس مطلب اتنے فنڈز ہیں 6 مہینے کے کہ وہ اپنے لیے یہاں پہ بغیر ریکورس آف پبلک فنڈ پہ رہ سکتے ہیں۔ فیس کے معاملے میں بھی ہوم آفس نے بہت ہی ایک لو فی رکھی ہے جو کہ 180 پاؤنڈ ہے، لیکن امیگریشن ہیلتھ سرچارج کے معاملے میں اس میں یہ ہے کہ وہ سیم ہے جو کہ 1560 پاؤنڈ ان کو دینا ہے ہر 2.5 سال کے بعد۔ لیکن سب سے اچھی جو چیز اس میں یہ ہے کہ جو لوگ
ڈپینڈنٹ ہیں, سپوز اگر پاکستان ہانگ کانگ کے اندر کوئی پاکستانی ہے یا انڈین ہے, وہ وہاں رہ رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کے ڈپینڈنٹ, ان کے ماں باپ یا ان کے بہن بھائی, تو وہ بھی یو کے میں اس اسکیم کے تحت آ سکتے ہیں. یس, جو انڈر 18 بچے اور ان کی بیوی یا ان کے وائف, وہ سارے ایک ساتھ اس روٹ میں آئیں گے, اور جو ایڈلٹ ڈپینڈنٹ ریلیٹیو کے روٹ میں وہ اپلائی کریں کہ جی ہانگ کانگ میں وہ ساتھ رہتے ہیں, تو ان کو یہاں پہ ایزیلی ویزا دے دیا جائے. اور کوئی انفارمیشن اس حوالے سے اگر آپ دینا چاہیں؟ اس لحاظ سے انفارمیشن یہ ہے کہ اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو لیگل طریقے سے اس اپلیکیشن کو دیں, سمجھیں. آن لائن بہت سی چیزیں موجود ہیں, یا کسی سلسٹر سے کانٹیکٹ کریں جو آپ کو صحیح ایڈوائز کرے. سیکنڈ, آپ کا پاسپورٹ اگر ایکسپائر ہو چکا ہے اور آپ کے کووڈ کی وجہ سے پاسپورٹ جو ہے نہیں بن رہا, تو آپ کا ایکسپائر پاسپورٹ بھی اپلیکیشن کے لیے ویلڈ ہے. کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو بچوں کے لیے فیس سٹیزن شپ کی وہ ختم کرنے کی بات ہوئی ہے, تو اس میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں کہ جو بچوں کے, جن کے بچے جو لوگ یہاں پہ زائد المیعاد ہو گئے ہیں, جن کی الیگل ہو چکے ہیں یا کیسز ان کے ڈفرینٹ پھنسے ہوئے ہیں, تو بچوں کی بیس پہ کیا کیا یہاں پہ نئی کوئی ایسی سہولت ہے کہ وہ لوگ قانونی راستہ اپنا کے تو لیگل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں 2 سے 3 چیزیں جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جو ابھی 3-4 دن پہلے جو کورٹ آف اپیل کا یہ کیس تھا, جس میں کلیئرلی کورٹ آف اپیل نے کہا کہ یہ ان لافل ڈیسیجن ہے ہوم آفس کا کہ جو 1012 پاؤنڈ چارج کیے جا رہے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ بچوں کی, تقریباً یو کے میں 1,20,000 بچے بھی ابھی ایسے ہیں جن کی رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے صرف اس فیس کی وجہ سے. لیکن 2 مین روٹ جس میں بچوں کو یہاں پہ رجسٹریشن اپلائی کرنی پڑتی ہے اکارڈنگ ٹو نیشنلٹی ایکٹ 1981 میں سیکشن 1(3) اور سیکشن 1(4). اب سیکشن 1(3) میں وہ بچے آتے ہیں, سپوز جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں ورک پرمٹ پہ یا کوئی ایسے پوائنٹ بیس سسٹم پہ یا کسی اور ویزے پہ آئے ہوئے ہیں, اور ان میں سے بچے یو کے میں بورن ہو جاتے ہیں, اور کل کو دونوں پیرنٹس میں سے کوئی برٹش سٹیزن ہو جائے یا کوئی سیٹلمنٹ روٹ میں چلے جائے, تو بچے کی رجسٹریشن تھرو MN1 کے تحت آپ اپلائی کرتے ہیں, جس کی فیس 1012 تھی, تو وہ بھی اب کنسیڈر کی جائے گی. دوسرا روٹ اس میں یہ تھا کہ جو نیشنلٹی ایکٹ میں سیکشن 1(4) ہے کہ جو بچہ یہاں 10 سال گزارتا ہے, اگر وہ بورن یہاں پہ ہو جاتا ہے اور وہ 6 منتھ سے زیادہ اس کی ایبسنس نہیں ہے یو کے سے, مطلب, تو وہ یہاں پہ اپلائی کر سکتا ہے. اس میں چاہے ان کے پیرنٹس کا کوئی لیگل اسٹیٹس نہ ہو تو وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے. شرط اس میں یہ ہے کہ 10 سال ہونے سے پہلے اپلیکیشن نہ کریں, جس دن اس کی 10ویں سالگرہ اس کے نیکسٹ ڈے وہ اپنی اپلیکیشن کر سکتے ہیں. یہاں بچہ 10 سال رہ لے, یہاں بورن ہو تو 10 سال بچہ اگر یہاں بورن ہوتا ہے, جیسے بہت سی فیملیز آتی ہیں اوور اسٹے ہو جاتی ہیں, ان کے بچے یہاں بورن ہوتے ہیں لیکن 10 سال 12 سال ہو جاتے ہیں, کوئی پیرنٹس کا اسٹیٹس نہیں ہوتا, لیکن بچہ یہاں پہ 10 سال اگر کمپلیٹ کرتا ہے اور ان کے پیرنٹس کے پاس کوئی نیشنلٹی نہیں ہے, اگر نیشنلٹی ہے یا اوور اسٹے ہیں, تو اس بچے کو وہ برٹش پاسپورٹ مل جاتا ہے, اس کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے, اور جب بچہ رجسٹرڈ ہو جائے گا آن دا بیسس آف برٹش چائلڈ, پیرنٹس کو بھی یہاں پہ لمیٹڈ لیو مل جاتی ہے. لیکن اس میں کیا اسی صورت بھی ہے کہ اگر بچہ باہر پیدا ہوا اور اس نے یہاں 10 سال پورے کر لیے ہوں؟ اس کے اندر دیکھیں, نیشنلٹی ٹوٹلی ڈسکریشن ہے. بچہ اگر بورن پیدا ہوا باہر ہوا ہے, سپوز پاکستان میں بورن ہوا ہے, جب وہ اس ملک میں آیا وہ صرف 6 مہینے کا تھا یا 9 سال کا تھا یا 1 سال کا تھا, یہ ایک ڈسکریشن پہ. ہوم آفس میں اسٹل ایسی اپلیکیشنیں ہوئی ہیں جس پہ کنسیڈر کیا گیا ہے, کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں, کچھ بچے سپوز یہاں پر آئے جو بہت چھوٹی عمر میں 1 سال 2 سال کی عمر میں, پھر ان کے دوسرے بہن بھائی یہاں بورن ہو گئے, جب وہ اسکولنگ جانا شروع ہوئے تو ان کا ایک پورا سسٹم بن گیا, اور وہ اس سسٹم میں یہ تھے کہ بچے فیملی لائف بن گئی. تو اس پہ آپ سیکریٹری آف اسٹیٹ میں جو سیکشن 1(3) کے تحت ڈسکریشن ہے, اس میں آپ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسے بچوں کو کیس پہ دیا جائے, اور اس میں کافی کیسز ایسے ہوئے ہیں جو بچے بورن نہیں ہوئے اور بہت چھوٹی ایج میں آئے ہیں, تو ہوم آفس نے ان کے حق میں فیصلہ دیا. ایک یہ بھی روٹ سنا تھا کہ جو بچے 7 سال یہاں رہ لیتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی قانون میں گنجائش تھی. 7 سال والا جو روٹ, اس میں یہ لازمی نہیں کہ بچہ برٹش سٹیزن ہو یا بچہ سیٹلڈ ہو یا پیرنٹس سیٹلڈ ہو, نہیں. 7 سال اگر جو بچہ یہاں گزارتا ہے اس کے لیے پورا ہے کہ وہ پروف کرے کہ بچہ یہاں 7 ایئر سے موجود ہے, تو ہوم آفس کے اندر آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں, اور اس کو بچے کو جو ہے لمیٹڈ لیو ٹو ریمین وچ از 2.5 ایئر روٹ پہ بچے کو آٹومیٹکلی اب مل جاتی ہے. ساتھ ساتھ ایک اور روٹ بھی جو اس میں تھا کہ جو انڈین نیشنلز ہیں, کیونکہ اس میں بھی بہت کنفیوژن لوگوں میں دیکھی جاتی ہے, کیونکہ انڈین نیشنلٹی ایکٹ میں یہ ہے کہ بچہ اگر یہاں بورن ہوتا ہے اور وہ رجسٹرڈ نہ ہو,
1 سال کے اندر اندر، تو پھر بچے کی رجسٹریشن نہیں ہوتی، تو بچے کے پاس بچہ جو ہے وہ اسٹیٹ لیس کراتا ہے. اگر وہ بچہ یہاں 5